حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کو نقشبندی مجددی کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ نقشبندی مجددی کس کو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے نام کے ساتھ یہ لفظ لکھا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نقشبندی اور مجددی، اس لفظ کا اصل معنی مقصد کیا ہے؟ تو معزز سامعین، یہ بات ہم بڑے آسان انداز سے سمجھیں گے۔ آخر تک آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ادھوری بات سن کر پھر ذہن میں 100 قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے فقہ کے 4 سلاسل ہیں، 4 امام ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی۔ یہ 4 سلاسل فقہ کے ہیں اور اس پر اجماع امت ہے کہ یہ چاروں سلاسل برحق ہے۔ طریقہ چاروں کا مختلف ہے، لیکن منزل اور مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسانا، یہ مقصد ہے اس کا۔ بالکل اسی طرح روحانیت کے اعتبار سے بھی وہ کیا ہے؟ فقہی مسائل کے اعتبار سے 4 سلاسل ہیں، 4 امام ہیں۔ اسی طرح روحانیت کے بھی 4 سلاسل ہیں، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ۔ یہ 4 سلاسل ہیں۔ وہ جو 3 سلاسل ہیں نا، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ان کی اصل بنیاد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس طرح وہ تینوں سلاسل اصل میں علوی سلسلہ ہے، اور چوتھا سلسلہ جو نقشبندیہ ہے اس کی بنیاد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اصل میں وہ صدیقی سلسلہ ہے، علوی سلسلہ بھی اور صدیقی سلسلہ بھی۔ اس کی بھی جا کے پھر جو اصل بنیاد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چاروں سلاسل روحانیت کے، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، یہ چاروں سلاسل برحق ہیں۔ طریقے چاروں کے مختلف ہیں، لیکن منزل اور مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسانا اور ان کی اطاعت کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ یہ کوئی نیا فرقہ، نیا دین نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد بھی اطاعت الہی اور اطاعت رسول، محبت الہی اور محبت رسول ہے۔ اب یہ نقشبندی کہاں سے آئے، مجددی کیسے بنے، اس کو سمجھنا ہے۔ نقشبند ایک بزرگ تھے، ایک بزرگ تھے سید بہاؤالدین بخاری نقشبند، جہاں سے یہ پھر نقشبند بن رہا ہے۔ اس بزرگ کا اصل نام محمد بن سید جلال الدین تھا۔ اب ان کو نقشبند کیوں کہا جانے لگا؟ یہ روس کی ریاست ازبکستان، اس کے دارالحکومت بخارا، اس کے ایک گاؤں قصر ہندواں میں رہتے تھے، جس کو اب قصر عارفاں کہتے ہیں۔ تو ان کو نقشبند کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب بھی یہ کسی کو اپنا مرید کرتے تھے نا، تو اس کے دل پر انگلی رکھ کے کہتے تھے اللہ اللہ اللہ۔ جب یہ کرتے تھے تو اس مرید کے دل میں النام اللہ کی مٹھاس، لذت نقش ہو جاتی تھی، مہر لگ جاتی تھی۔ لفظ جو نقش ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مہر لگنا، جیسے ہم سٹیمپ لگاتے ہیں نا، اس طرح۔ اس لیے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب انگلی رکھ کے اس طرح کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ کا نام اس دل میں نقش ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے۔ اور حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، ان کا فیضان، ان کی تعلیمات، دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچی، اور ان کے بارے میں بہت ساری پیشین گوئیاں بھی بزرگوں نے پہلے کی ہوئی تھی، اور وہ سچ ثابت ہوئیں، اور آج پوری دنیا کے اندر نقش بندی سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ اب مجددی کیوں کہتے ہیں؟ سن لیجئے، مجدد اس کو کہتے ہیں جو تجدید کرے۔ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کی پیدائش 971 ہجری میں ہوتی ہے، انہوں نے دیکھا کہ دین کے اندر، وہ بھی نقشبندی، یعنی اصل جو صدیقی سلسلہ تھا، پھر وہ نقشبندی بنا ان بزرگوں کے نام کی وجہ سے، اور پھر یہ مجددی کیسے بنا کہ
حضرت احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ لوگ اسلام کے نام پر اس میں بہت ساری رسومات، ایسے کام کہ جو اسلام کے مزاج کے خلاف، قرآن کی تعلیمات کے خلاف، حضور کے فرامین کے خلاف تھے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس میں آ کے ان تمام رسومات کو، تمام من گھڑت چیزوں کو نکال دیا، دین کی تجدید کی، دین کے اندر سے تمام فضولیات کو نکالا، ان تمام فضولیات کو بہترین خوبصورت کر کے اس کی تجدید کی، اور آپ مجدد کہلائے اس صدی کے، اس لیے آپ کو کہتے ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ۔ اب سمجھ آئی کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کو کیوں نقشبندی اور مجددی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق، آپ کا سلسلہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ سے بھی جا کے ملتا ہے، آپ کا سلسلہ حضرت بہاؤالدین نقشبند سے بھی جا کے ملتا ہے، اور پھر اوپر جا کر سیدنا ابوبکر صدیق سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ کو نقشبندی، مجددی، صدیقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی غیر شرعی نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان بزرگوں کے فیضان کی وجہ سے ایک پاک نسبت ہے، مستند نسبت ہے، اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کے، ان اکابر کے پیروکار ہیں۔